جیسا پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر اور نیوز پر اس طرح کی خبریں آئیں کہ جو شوبز کی جو شخصیات ہیں، جو مشہور شخصیات ہیں، چاہے ان کا تعلق ڈرامہ سے ہو یا فلم سے ہو یا کسی سے بھی ہو، تو ان کی موت تو بڑی عبرتناک ہوئی، اور کئی کئی دن بلکہ کئی کئی مہینے وہ جو ہے نا وہ مرے ہوئے جو ہے نا وہ اپنی کمروں میں پائے گئے۔ اس بارے میں کچھ ارشاد کرنا ہے، کیا عبرتناک موت ہے۔ ارے ہاں، یہ بھی ایک ہے کہ آج کل ہمارے یہاں پر وہ 2-3 اداکارائیں ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ان کے اپنے گھروں میں، اور لوگوں کو بہت بعد میں پتہ چلا ان کے انتقال کا۔ اب اس پر سب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں دین اسلام کیا کہتا ہے کہ کیا کہنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یعنی بظاہر جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ ہر شخص کا ظاہر بھی ہوتا ہے، ظاہری اعمال اس کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے دل میں کیا ہوتا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کسی شخص کے ایمان کی کیفیت کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ لیکن بہرحال لوگ تو اس کے ظاہر کے گواہ ہوتے ہیں، تو لوگ جن کے ظاہری اعمال اچھے نہیں ہوتے، لوگوں میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ان کو، جیسے ناچنا گانا ہے، بے حیائی کے معاملات ہیں، شوبز کی دنیا ہے، سب کو پتا وہ کیسی دنیا ہے۔ ان میں سے جو لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ ان کے بارے میں بعض اوقات بہت زیادہ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کو پروپیگنڈا کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے یوٹیوب پہ چلانے کے لیے یا فیس بک پر اس کو موضوع گفتگو بناتے ہیں اور ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ جبکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے اس کی برائیاں مت بیان کرو، کیونکہ وہ جو کچھ اس نے کیا اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی حساب لینے کے لیے کافی ہے لوگوں کا۔ ہم کسی کے محتسب کیوں بنے، کسی کا احتساب ہم کیوں لیں، ہم کسی کو برا بھلا اس کے مرنے کے بعد کیوں بولیں؟ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو اس کے اعمال اتنے خراب تھے تو دیکھو اتنی بری موت ہوئی ہے اس کی۔ بعض اوقات اعمال انسان کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اب یہ راز کی بات ہے، غیب کے معاملات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک خاص گناہ کو معاف کرنے کے لیے، اس کا کفارہ بنانے کے لیے اس کو ایک مشکل موت عطا کر دیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات کسی بد مذہب کی، کسی کافر کی بظاہر بڑی اچھی موت ہو جاتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس کی موت ہو جاتی ہے، تو لوگ بولتے ہیں یار ماشاء اللہ کتنی اچھی موت ہے اس کی، بظاہر تو اچھی ہے، لیکن ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ اب یہ بندہ کنفرم جنتی ہو گیا، بلکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم غیب کا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں، کہ ہم کسی کو جنتی دوزخی نہ کہیں۔ ہم چلو جنتی تو ہم نیک فعال پہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ نیک اعمال کرتا وہ دنیا سے گیا، سجدے میں اس کی موت آئی ہے، ایمان بھی تھا اس کے پاس، عقیدہ بھی اچھا تھا، خوش عقیدہ تھا، عاشق رسول تھا، اور اچھی حالت میں سجدے میں یا احرام میں یا مدینے میں یا طواف کے دوران یا مسجد میں یا کسی اچھے کام کرتے ہوئے اس کی موت واقع ہوئی ہے، تو اچھا تو ہم کسی کو کہہ سکتے، مومنوں کو اچھا ہی کہا جائے گا، کیونکہ ان کا ظاہر اچھا ہے تو ان کے بارے میں اچھا گمان رکھ سکتے ہیں۔ جن کا ظاہر اچھا نہیں ہے، اداکار ہیں، بظاہر ان کے معاملات خراب ہیں، ظاہر ان کا برا ہے، اعمال اچھے نہیں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں خاموش رکھنے کا حکم۔
کہ ان کو تم ان کے انجام کے بارے میں نہیں بولو، ان کی برائیاں مت لوگوں کو بتا، اچھالو نہیں، یہ بھی برائی تھی اس کے اندر، یہ برائی تھی، یہ برائی تھی، یہ برائی تھی، یہ برائی تھی، اور اس پہ کوئی حکم نہ لگاؤ کہ اس کے فلاں برے عمل کی وجہ سے اس طریقے سے موت واقع ہوئی ہے اس کی۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس کی موت، کیونکہ ایک راز کی بات ہے کہ اس کی موت اس کے حق میں اچھی ہے کہ بری، ہمیں کیا پتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا اس کی موت کے بارے میں ہمارا بیان کرنا۔ ہاں، بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو عبرت کا باعث ہوتے ہیں، کہ جیسے کہ کوئی والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ٹھیک ہے، قطع تعلق کرتا ہے، یا دیگر معاملات ہیں اس کے، اور اس کے بعد اس کے 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد اس کی لاش ملتی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھی دیکھو اگر تم تعلقات رکھتے تو اتنے لاوارث نہ پڑے، یعنی بالکل قطع تعلق کسی سے مت کرو، کیونکہ قطع تعلق کا ویسے بھی حدیث پاک میں منع ہے۔ تو اگر قطع تعلق نہ کیا جائے تو اس میں معاملات اچھے ہوں گے، کم سے کم موت کے بعد لوگوں کو پتہ تو چل جائے گا، لوگ کفن دفن کا انتظام کر دیں گے، ٹھیک ہے، جس سے کہتے ہیں نا کہ پردہ ڈھک دیں گے۔ اب وہ تعلقات نہیں اگر کسی کے رہے اور اس کی لاش کی بے حرمتی ہو گئی، تو یہ ہم عبرت کے لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی کم سے کم ہمیں نہیں ایسا کرنا چاہیے، اپنے لوگوں سے معاملات، ہمارے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، لیکن کیا ہم اس کو اچھالیں نہیں زیادہ کہ کل کو ہمیں بھی مرنا ہے، ہم بھی بڑے عیبدار ہیں، اللہ تعالی ہمارے عیبوں کو چھپا کے رکھے اپنی ستاری کا صدقہ، اور ہمیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے اپنی غفاری کے صدقے۔ تو ہم کہتے ہیں نا ڈو گڈ ہیو گڈ، اچھا کرو کہ تمہارے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اللہ کی مخلوق کو یوں سمجھ لو کہ کسی کو بدنام یا ڈی فیم نہیں کرنا چاہیے، جب تک کہ وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی عزت ہے نا، مسلمان کی عزت ہے، تو اس کو ڈی فیم نہیں کرنا چاہیے، اس کو اس کی برائیاں کھوجنی نہیں چاہیے کہ اس میں کون کون سی برائیاں تھیں، ایسے موت کیوں ہو گئی اس کی، یہ منع ہے۔ اس کو اللہ اور اس کے رحمت کے حوالے کر دے اور اپنے لیے بھی رحمت کی دعا مانگے۔